تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے ایٹا کے حوالے سے۔ ایٹا میں کیا گھپلے ہو رہے ہیں اور آج کل پاس کرنے کا کیا ریٹ ہے اور کون سا بڑا گروہ پکڑا گیا، اس حوالے سے تمام ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو۔ یہ ہزاروں لاکھوں طلباء کے مستقبل کے حوالے سے بات ہے، لہٰذا اس ویلاگ کو آخر تک سنیے گا۔ اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ جناب چلتے ہیں اس سکینڈل کی جانب، جو بہت بڑا سکینڈل ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ پاک بھارت کشیدگی کی باعث یہ معاملہ اتنا باہر نہیں آ سکا، لیکن یقیناً یہ ایک ایشو ہے اور ہمارے طلباء کے حوالے سے بڑا اہم ایشو ہے۔ ہوا یوں ہے جناب کہ بنوں میں ہفتے کے روز پیپر ہو رہے تھے، جس میں کہ پورے صوبے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل بھرتیاں ہو رہی ہیں اور ٹیچرز کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، تو پورے صوبے میں ایٹا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اب ان ٹیسٹوں میں بنوں میں ایک جگہ پہ اطلاع ملی ضلع انتظامیہ کو، یعنی ڈی سی کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو، کہ وہاں پہ پرچے حل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک حیران کن تھا ان کے لیے، تو لیکن انہوں نے جا کے چھاپا مارا، اور جب چھاپا مارا تو پتہ یہ لگا کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک پیپر حل ہو رہا تھا۔ اب یوں تو ہمیشہ نقل ہوتی ہے اور اس حوالے سے خبریں بھی آتی ہیں، لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں، اور مختلف ڈیوائسز، جیسے مثال کے طور پر ایٹا کے ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ میڈیکل اور انجینئرنگ ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بلوٹوتھ کے حوالے سے باہر سے بچوں کو بتایا جا رہا تھا اندر، وہ نوٹ کر رہے تھے۔ اب اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ جو پرچہ اس دن تھا ہفتے کو، وہی پرچہ وہاں موجود تھا، یعنی اوریجنل پیپر وہاں موجود تھا۔ پھر دوسرا جو اہم بات یہ ہے کہ جو آنسر پیپر ہے وہ بھی وہاں موجود تھا، یعنی دونوں چیزیں وہاں پہ موجود تھیں، اور پھر وہاں سے کمپیوٹر بھی تھا، دیگر چیزیں بھی تھیں وہاں پہ، اور کوئی تقریباً وہاں پہ 10 لوگ تھے۔ 10 لوگ بیٹھ کے یہ پیپر جو ہے پتہ نہیں آگے کس طرح یہ لوگوں کو بھجوا رہے تھے، لیکن یہ پیپر تو باہر کیا جا رہا تھا۔ اب اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ یہ چلے ایک پیپر تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ اس کا ایک پیپر حل ہو کے یہ اس کے اندر شامل ہو جانا تھا۔ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ کس طرح ایک اوریجنل پیپر باہر آتا ہے اور پھر آنسر شیٹ بھی باہر آتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ آئے اور وہاں سے اٹھ کے خود چلا جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، پھر بچہ اگر نکلتا ہے تو وہ آنسر شیٹ بھی ساتھ لے کے جائے گا اور کوشچن پیپر بھی ساتھ لے کے جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جیسے یہ آیا تو ایک تو اس میں یہ آیا کہ جناب صوبائی وزیر ہیں پبلک ہیلتھ کے پختون یار، ان کا نام اس میں آنا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ، تو یہ کہا گیا کہ یہ ان کا حجرہ تھا اور وہ اس میں ملوث ہیں۔ یہ سارا دن یہ چلتا رہا۔ اوپر سے یہ ہوا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ایک بیان داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی صوبے میں تو گھپلے، کرپشن تو بڑی عروج پر ہے، 40 ارب کا سکینڈل آیا ہوا ہے، اور اب یہ حال ہے کہ بچوں کے امتحانات میں بھی جو ہے فراڈ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے براہ راست الزام لگایا کہ صوبائی وزیر ملک پختون یار جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور یہ پیپر وہاں پہ ان کے حجرے میں حل کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک ان کی جانب سے ایک الزام تھا ان کا، اور پھر اس پہ بہرحال میں نے اس میں تھوڑی سی پھر انویسٹیگیشن کی تو معلوم یہ ہوا کہ بالکل یہ پیپر اوریجنل تھا، آنسر شیٹ بھی اوریجنل تھی۔ مجھے کچھ ذرائع بتا رہے تھے کہ جی آج کل تو یہ معاملات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ اس کا ریٹ لگ گیا ہے، تو کچھ گروہ ہیں جو یہ پیپر جو ہیں اس میں پاس کرواتے ہیں۔ اس کا ٹیچر بھرتی کرنے کا جو ریٹ ہے اس وقت 30 لاکھ سے لے کے اور 40 لاکھ کے درمیان ہے، یعنی آپ کو 30 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ آپ دیں گے تو آپ اس میں ایٹا میں پاس ہو جائیں گے۔ ایٹا میں پاس ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ بھرتی ہو جائیں گے،
کیونکہ انٹرویو میں اتنے نمبر نہیں ہوتے، ٹیسٹ کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹ آپ پاس کر لیں۔ اب جس صوبے میں یہ حالت ہو جائے کہ جہاں پہ لوگ کہیں کہ جناب 30 لاکھ اور 40 لاکھ آپ دیں اور ایٹا پاس کر لیں، بڑی بدقسمتی ہے۔ پھر میں نے ملک پختونیار سے بات کی، میں نے انہیں کہا کہ یہ الزام تو آپ پر بہت بڑا لگ گیا ہے، اور آپ کا حلقہ بھی ہے، اور آپ کا جو آپ وہاں اس شہر کے بھی ہیں، اور بنوں کے اندر اتنی بڑی واردات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مجھ پر الزامات ہیں، اور اس میں ایکچولی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ملوث ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں، اور یہ اپنے جو ان کا حجرہ ہے جس کے اندر یہ ساری کارروائی ہوئی، اور انہوں نے سیاسی مخالفت کی باعث مجھ پر الزامات لگائے ہیں۔ اب یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان ہے یا ان دونوں حضرات کے درمیان ہے، لیکن افسوسناک ہے۔ پھر میری بات ہوئی جناب ایٹا کے جو آج کل ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عادل صافی صاحب، ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ ہمیں پتہ لگا، چونکہ ہم اسپیشل برانچ اور آئی بی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ لگا تو ہم نے ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ اب یہ ان کا ورژن ہے، اور ضلعی انتظامیہ نے وہاں جا کے چھاپہ مارا۔ اس چھاپے کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل آنسر شیٹ بھی ملی ہے، کویشچن پیپر بھی ملا ہے، اور لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جب ہم نے چیک کیا تو اس لڑکے نے وہاں پہ حاضری تو لگائی ہے، لیکن یہ پھر حال سے نکل گیا ہے۔ اب یہ کیسے نکلتا ہے اور کیا مطلب اس کے پاس پیپر کہاں سے آیا اور آنسر شیٹ کہاں سے آئی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسے گروہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بلوٹوتھ کے ذریعے جو اسکینڈل سامنے آیا تھا اس میں بھی ایٹا نے اپنا کام کیا تھا۔ اب اس تمام قضیے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک دبنگ انٹری ماری، اور وہ انٹری یہ تھی کہ انہوں نے ایک 2 صفحوں کا لیٹر بھجوا دیا ہے چیف سیکرٹری کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی انکوائری ہو، جو بھی ملوث ہے، اگر وہ کسی بھی عہدیدار ہے، کوئی کسی بھی پارٹی میں حکومت میں، قطع نظر اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، جو لوگ ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ بات تو بہت اچھی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی، سزا ہوگی، لیکن نہ سزا ہوتی ہے اور نہ کسی کو پکڑا جاتا ہے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ ایٹا کا جو پورا ایک سسٹم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر سے کیا یہ پیپر کیسے نکل سکتا ہے۔ میرا یہی ایک کویشچن تھا عادل صافی صاحب سے کہ اگر یہ تو ایٹا نے خود پکڑا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے اتنا بڑا ایکشن کیوں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایٹا کے اندر معاملات خراب ہیں۔ جو باتیں ایٹا کے حوالے سے آتی ہیں، ایک تو ایٹا پہلے صرف اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس کے پاس وہ تھا، ایک اختیار تھا، پھر آہستہ آہستہ اداروں کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے معاملات چلتے رہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جناب ایٹا کے جو ایگزام ہیں طلباء کے حوالے سے اس میں بھی گھپلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ اس کے اندر جہاں بھی کوئی سسٹم ہوگا اس کے اندر فلاز ہوتے ہیں، اور کرپشن بھی ہوتی ہے، گھپلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہوتا ہے نا وہ سخت ہوتا ہے۔ اب مجھے خود اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی اس حوالے سے معلومات نہیں رکھی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ دیکھیں نا، اگر کوئی گھپلا ہے تو ایٹا کے لوگ اس میں ملوث ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا تو جو پیپر آئے ہیں اس میں سے پیپر غائب ہوا ہے، یا ان کے ہیڈ آفس سے یا جہاں سے بھی ان کی سپلائی چین ہے کہیں نہ کہیں سے یہ نکلا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی بچہ پیپر لے کے چلا گیا، تو میرے خیال میں جب بچہ اٹھتا ہے تو وہ جب کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جو وہاں پہ ایگزامینیشن کا سٹاف ہوتا ہے تو وہ پیپر وغیرہ تو دیکھتا ہی ہوگا نا، کہ اگر کوئی واش روم جا رہا ہے تو اپنے پیپر تو اٹھا کے نہیں واش روم جائے گا نا۔ اگر آپ نکلتے ہیں نا تو آپ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ میں نے واش روم جانا ہے، تو واش روم جانے کے لیے آپ اپنے ڈاکومنٹس جو بھی آپ کو ملا ہوتا ہے، آنسر شیٹ ہے، کویشچن پیپر ہے، پین وغیرہ، وہ تو آپ اٹھا کے نہیں لے جائیں گے ساتھ۔
لہٰذا یہاں پہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو مقامی لوگ ملوث تھے، یعنی وہاں پہ ایسا ہوا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اللہ جانے کتنی جگہوں پہ کیا واقعات ہو رہے ہوں گے، اور یہ جو بڑے پیمانے پر بھرتیاں ہو رہی ہیں ٹیچرز کی۔ دیکھیں یہ سسٹم اسی لیے خراب تھا، تو کہا گیا کہ جناب ایٹا کے ذریعے ایگزام لیا جائے۔ اب ایٹا کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یعنی پرائیویٹ جو ایجنسیاں آئیں، کہا گیا کہ جی اس میں بھی گھپلے ہوتے ہیں، اور واقعی گھپلے ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جی یہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے اندر گھپلے نہیں ہوں گے، اس کے اندر بھی گھپلے ہوں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو قابل بچے ہیں، جن کا ایک برائٹ فیوچر ہے، اور وہ مطلب محنت کر رہے ہیں، وہ سارا دن پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، امتحان کے لیے آتے ہیں، اگر وہ بچے فیل ہو، ان کو وہ پاس کر بھی لیں اور یہ بچے ان سے زیادہ نمبر لے لیں، تو پھر ان کا حق تو مارا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو لائق اور قابل بچے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اگر یہ اسی طرح گھپلے ہوتے رہے۔ اور اگر اب اس کی تحقیقات کی جائیں تو معلوم ہوگا کہ کتنے لیول تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب مطلب جو سیاسی لوگوں کی ملوث ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً یہاں پہ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہوں گا کہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک مافیا ہے، اور مافیا اس لیے ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ 30 لاکھ روپیہ ایک بچے سے لیتے ہیں، تو اگر 10 بچوں سے لے لیا تو اندازہ لگائیں کہ یہ تو کروڑوں کی گیم ہے۔ تو جب کروڑوں کی گیم ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر انسانی لالچ بھی ہے، اور لوگوں کو اسی طرح لوگ پیسے دیتے ہیں اور بھرتیاں ہوتی ہیں۔ تو جو پہلا نظام تھا، اب اس نظام میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو پہ در پہ جو یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ معاملات آ رہے ہیں، میرے خیال میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سختی کی جائے، اور ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ بورڈز کی حالت ہم نے دیکھ لی، بورڈز میں کیا ہو رہا ہے، وہی معاملہ جو ہے اب ایجوکیشن ٹیسٹنگ ایویلیویشن اتھارٹی جو ہے اس کے اندر بھی یہی معاملات چل رہے ہیں۔ تو پختون یار صاحب کا یہ جانب سے میں نے اسی لیے وضاحت کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور یہ سازش جو ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور سارا دن سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین چلائی گئی۔ بہرحال انہوں نے خوشائند قرار دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس میں جو تحقیقات کے لیے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں، تو دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی جو احکامات ہیں ان پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہم اس سٹوری کو فالو کریں گے، اور مزید ڈیٹیل بھی جو ہیں، مزید انکشافات جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔